آج ماہ رجب المرجب کا چاند نظر آ گیا ہے۔ تمام اہل اسلام کو ماہ رجب کا چاند بہت بہت مبارک ہو، اور ہر میرا بھائی اور میری بہن آج رات یہ کام لازمی کر لیں۔ سب سے پہلے کام، اور یہ کام آپ نے ترتیب وائز کرنا ہے۔ جو کام پہلے نمبر پر ہے اس کو پہلے نمبر پر کرنا ہے، جو دوسرے نمبر پر ہے اس کو دوسرے نمبر پر کرنا ہے، جو تیسرے نمبر پر ہے اس کو تیسرے نمبر پر کرنا ہے۔ صدیوں سے لوگ ماہ رجب کا چاند نظر آنے پر یہ کام کرتے ہیں، اور پھر ان کا اگلا سال یعنی کہ یوں سمجھیں کہ آپ 2025 کا بھی آغاز ہے اور ماہ رجب کا بھی آغاز ہے۔ تو اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو پورا 2025 کا یہ جو سال کا آپ کی پریشانیاں ہوں گی ختم ہو جائیں گی۔ جو شادی کے مسئلے ہوں گے، کاروبار کے مسئلے ہوں گے، آپ کے رزق کے مسئلے ہوں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کے حکم سے وہ تمام حل ہو جائیں گے۔ آپ نے اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ماہ رجب کا چاند نظر آتے ہی، جیسے کہ اب ماہ رجب کا چاند نظر آ گیا ہے، آپ اس وظیفے کو نماز عشاء کے بعد ضرور کریں۔ آپ نے اس وظیفے کو اللہ پاک پر پختہ یقین رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی، تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، اور آپ کی مصیبتیں، پریشانیاں، مشکلاتیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 7 مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھ لینا ہے۔ پھر پڑھنے کے بعد پھر آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تکلیفوں سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ من پسند نوکری چاہتے ہیں، من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ بے اولاد ہیں، نورینہ اولاد چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کام کیا کرنا ہے؟ آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ پھر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کے سامنے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اپنی معافی مانگنی ہے، اپنی تمام مشکلات کو حل کروانا ہے۔ آپ نے استغفار کو کثرت سے پڑھنا ہے، گناہوں کی توبہ کرنی ہے، استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ کو کیسے اور کس طرح پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 1 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 2 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کی 1 تسبیح کرنی ہے، یعنی آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو پڑھتے دوران اپنے گناہوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، تاکہ میں اپنے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر لوں اور اللہ پاک میری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا کام کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 مرتبہ ایک سورت کو پڑھنا ہے۔ وہ سورت کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ جب آپ اس سورت کو 1 مرتبہ پڑھتے ہیں تو 10 اسپاروں کا ثواب ملتا ہے۔ اس طرح جب آپ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو پورے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ سورۃ اخلاص کو آپ نے کیسے اور کس طرح پڑھنا ہے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ضرور پڑھ لینا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 33 مرتبہ پڑھ کر رب کائنات کی وحدانیت کو
کو بیان کرنا ہے، رب کی بڑائی کو بیان کرنا ہے، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ جب آپ سورۃ اخلاص کو پڑھ رہے ہوں گے پھر آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں ضرور رکھ لینا ہے انشاءاللہ۔ پھر اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو قبول فرما لیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے اس مہینے میں ہم اللہ پاک سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک ہم سب کے تمام دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں اور ہماری تمام حاجات کو پورا کر دیتے ہیں۔ رجب کے مہینے میں درود پاک پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ رجب کے مہینے میں جو کوئی بندہ روزے رکھتا ہے اللہ پاک اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی تمام حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ رجب کے مہینے میں روزے رکھنے کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ آپ نے سورۃ اخلاص کو 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے تیسرا کیا کام کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پر آپ نے اللہ پاک کے ایک اسم مبارک کو پڑھنا ہے، وہ اللہ پاک کے صفاتی نام کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے ایک آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، اللہ پاک کا وہ صفاتی نام یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا غنیوں کو جب آپ پڑھیں گے اللہ پاک آپ کو غنی کر دیں گے۔ آپ نے یا غنیوں کو کیسے اور کس طرح سے پڑھنا ہے؟ آپ نے یا غنیوں کو 333 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے یا غنیوں کو 333 مرتبہ کس طرح پڑھنا ہے؟ یا غنیوں ایک بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا غنیوں کو 333 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے درود پاک عمل کے شروع میں جتنی دفعہ پڑھا ہوگا اتنی دفعہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھ کر پھر ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے، اپنی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پورا فرمانا ہے اور اپنی تمام مشکلات سے نجات حاصل کرنی ہے۔ آپ نے اللہ پاک سے اپنی تمام جائز حاجات کو پورا کروانے کے بعد پھر مسئلے پر وہیں پہ بیٹھے رہنا ہے۔ پھر آپ نے کون سا کام کرنا ہے؟ پھر آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنے کے بعد یہ جو میں آپ کو آیت مبارکہ بتا رہی ہوں آپ نے اس آیت مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے اس آیت کو ضرور پڑھا کرتے تھے اور مجھے بھی بتایا کرتے تھے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ یہ آیت مبارکہ سورۃ ملک کی آیت ہے، آیت نمبر 7 ہے، آیت نمبر بھی 7 ہے اور آپ نے اس کو پڑھنا بھی 7 ہی مرتبہ ہے۔ آپ نے سورۃ ملک کی آیت نمبر 7 کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر پر کیا کام کرنا ہے؟ پھر آپ نے آخر پر آپ نے اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے ایک کاغذ لے لینا ہے۔ اس کاغذ کو آپ اپنی چاہے جیب میں رکھ لیں یا آپ اپنے بٹوے میں رکھ لیں یا آپ جہاں پر پیسے رکھتے ہیں وہاں پر اس آیت اللہ پاک کے اسم مبارک کو رکھ لیں۔ آپ نے اس کاغذ کے اوپر یا رزاقو کو لکھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر پھر آپ نے یا رزاقو کو 7 مرتبہ لکھ لینا ہے۔ یا رزاقو کو 7 مرتبہ لکھنے کے بعد پھر آپ نے آخر پر درود پاک پڑھ لینا ہے، پھر اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ پھر اس آپ نے کاغذ کو اپنے بٹوے میں رکھ لیں یا پھر جہاں پر آپ اپنے پیسے وغیرہ رکھتے ہیں وہاں پر رکھ لیں انشاءاللہ۔ پھر اللہ کے حکم سے آپ کے گھر میں سے کبھی پیسہ ختم نہیں ہوگا، رزق میں تنگی نہیں آئیں گی، آپ کے گھر میں سے تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کے تمام مصیبتوں کو، تمام پریشانیوں کو دور کر دے اور میری جن بہنوں کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ پاک انہیں نیک اولاد سے نواز دے، آمین۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔